السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ریاض الصالحین کی ہماری حدیث نمبر 75 ہے، 75 نمبر، باب فی الیقین والتوکل۔ حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ایضا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ فرمایا کرتے تھے: اللہم لک اسلمت وبک آمنت، اے اللہ میں تیری فرما برداری میں آتا ہوں، وبک آمنت اور تیرے ساتھ ایمان لاتا ہوں، وعلیک توکلت اور تجھ پر اپنا توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں، والیک انبت اور میں تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں، وبک خاصمت اور تیرے ساتھ ہی میں جھگڑا کرتا ہوں، یعنی دین کے دشمن جو ہیں، جو اسلام کے خلاف تھے، ان سے مثلا جو غزوات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوئیں۔ اللہم اعوذ بعزتک، اے اللہ تیرے غلبے کے ذریعے سے میں پناہ مانگتا ہوں، لا الہ الا انت ان تضلنی کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس بات سے کہ تو مجھے سیدھے راستے سے بھٹکا دے، انت الحی الذی لا یموت، تو زندہ ہے، حی ہے، قیوم ہے اور جسے موت نہیں آنی یا جسے موت نہیں آئے گی، والجن والانس یموتون جبکہ تمام انسان اور جن وہ موت کی آغوش میں چلے جائیں گے۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث ہمیں کافی سارے سبق بتلا رہی ہے۔ پہلی اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان الفاظ سے دعا کیا کرتے تھے اور دعا کے ساتھ اللہ کی پناہ میں بھی رہنے کی تمنا کیا کرتے تھے، کیونکہ دل کا اختیار وہ اللہ کا حکم ہے اس پر، تو وہ اللہ جب چاہے اسے جس طرح کر دے، تو ہمیں اس میں اللہ کی پناہ مانگنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ان تمام کاموں سے جو ہمیں بھٹکانے کے لیے ہوں یا شیطان کے شر سے، اس سب سے ہمیں اللہ کی پناہ میں رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ دل ہی انسان کا ہوتا ہے، وہ پھیر دیا تو وہ غلط راستے پہ بھی چلا جاتا ہے، اور اگر اس پر ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں اور ثابت قدم رہیں، مانگتے رہیں اللہ سے، تو وہ درست اس کو رکھا جاتا ہے۔ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں بھی ہے کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا گوشت کا ٹھیک رہتا ہے تو انسان ٹھیک رہتا ہے، تو اس سے مراد الا وہی القلب کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ بے شک کہ وہ جو ٹکڑا ہے وہ دل ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ سے دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے پناہ بھی مانگتے ہیں کہ اے اللہ میں تیری اس پناہ میں بھی آتا ہوں کہ اگر تو مجھے راہ ہدایت سے یا سیدھے راستے سے بھٹکا دے، یہ بھی پناہ ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مانگ رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معصوم عن الخطا یعنی غلطیوں سے پاک پیدا کیا، غلطیوں سے پاک رکھا، لیکن ہماری تعلیم کے لیے اور امت کو بتلانے کے لیے یہ بھی تعلیم دی گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اور یہ الفاظ جو پھر ان الفاظ میں اللہ پر توکل، اللہ پر ایمان، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی فرما برداری، یہ سارے الفاظ ہیں، تو ہمیں یہ الفاظ یاد کر کے اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کرنے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ امام صاحب جو اس حدیث کو اس باب میں لے کر آئے ہیں وہ وعلیک توکلت، تو کہ اللہ پر توکل کرنا، اسباب انسان نے کرنے ہیں، ان پر عمل جو ظاہری اسباب ہیں وہ انسان کرے گا، اور اس کے بعد اللہ پر توکل کر لینا۔ اس کے ساتھ نیک اعمال کے ذریعے سے دعا مانگنا، جس طرح وہ غار میں پھنسے لوگوں کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ بتلایا تھا کہ انہوں نے اپنے نیک اعمال پیش کر کے، یعنی نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کے ہاں پیش کر کے دعا کی، تو یہ جائز دعا میں سے ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی دعا زیادہ پسند آتی ہے، اس طرح کی دعا کی قبولیت کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو نیک اعمال کے ذریعے یہ جائز وسیلہ جس کو کہتے ہیں، وہ جائز وسیلہ میں یہ نیک اعمال آتے ہیں کہ انسان اپنے نیک اعمال اللہ کے ہاں پیش کر کے کہ اللہ میں نے یہ تیرے لیے اعمال کیے ہیں، ان کے ذریعے تو میری دعا قبول کر، تو یہ بھی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح دعا کی فضیلت بھی کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو دعا ہی کے ذریعے وہ اپنے معاملات اللہ کے ہاں پیش کرتا ہے اور ان پر یقین کرتا ہے، اور اسی طرح وہ جتنی زیادہ دعا کرتا ہے اتنا زیادہ اس کا توکل اور بھروسہ اور اللہ پر یقین بڑھتا ہے۔ تو انسان کو ہر وقت دعا مانگتے رہنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری اب یہ دعا قبول نہیں ہوئی، جبکہ مومن کی جو دل سے اخلاص سے توکل سے دعا کی جائے اس کی 3 کیٹیگریاں بنتی ہیں۔ ایک کہ وہ اس کو مل جاتا ہے، قبول کر لی جاتی دنیا میں ہی، دوسرا کہ اس کے درجات
کے لیے رکھ لی جاتی ہے، یعنی آخرت میں اس کو اس چیز کا بدلہ ملتا ہے۔ اور تیسری کیٹیگری یہ ہوتی ہے کہ اس پر کوئی برائی آنی ہوتی ہے، کوئی پریشانی آنی ہوتی ہے، تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ پریشانی دور کر دیتے ہیں۔ تو مومن کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی 3 شکلیں ہیں، وہ پھر الگ الگ شکل میں جس طرح اللہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو اللہ کی مشیت اور اس کی چاہت میں کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اس سے پوچھ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔